اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صلوات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے، تمہارے رب کا آرڈر یہ ہے، اللہ تعبدو، کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کسی کے بھی آگے سر نہ جھکاؤ، الا ایہو، سوائے اس خدا کے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کے بھی آگے سر نہ جھکاؤ، میرے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آگے فرماتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو۔ اب یہاں پر ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا حکم دیا ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا سخت حکم ہے، کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی سفارش کر رہا ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ہم نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ میرے علاوہ یعنی اس خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ، کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں، عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، یعنی اس آیت اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ اف سے مراد صرف اف ایک لفظ نہیں ہے، اف تو ایک سادہ سا لفظ ہے، اف تو یہاں پر مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اف سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ کہنا کہ جس سے تمہارے والدین کو اذیت پہنچے، جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے۔ یہاں پر میں ایک لطیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے بچہ تھا، تو اپنے والدین سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، تو اس کے والدین اس کو اپنے مولانا صاحب کے پاس لے گئے، تو اس نے مولانا صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت بدتمیزی کرتا ہے ہم سے۔ تو مولانا صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا بیٹا؟ تو بچے نے کہا کہ جی بالکل میں نے پڑھا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ فلا تقل لہما اف؟ تو اس بچے نے کہا کہ جی مولانا صاحب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ میرا یقین کیجیے گا کہ میں نے اپنے والدین کو اف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اف سے مراد بیٹا جی، اف سے مراد یہ صرف اف ایک لفظ نہیں ہے، اف تو ایک بالکل سادہ سا لفظ ہے، یہ تو یہاں پر مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اف سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی بات،
کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہنا اپنے والدین کو کہ جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے تمہارے والدین کو اذیت ہو۔ اپنے اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سوریہ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ اس خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اور اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور تم انہیں جھڑکنا مت، ان کو تم کسی بھی وجہ سے ڈانٹنا نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے شفقت سے بات کرو، اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت ہی نرم انداز میں بات کرو، جس طرح سے ایک چھوٹے بچے سے نرم لہجے میں نرم انداز میں پیار سے بات کی جاتی ہے، اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ بھی پیار سے گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو، جناح الذُّلِّ من الرحمتی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں کاندھوں کو، اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو، من الرحمتی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم کی دعا کرو، کما ربیانی صغیرا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا۔